اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیسوا سواء، یہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اہل کتاب کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور انہوں نے کفر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے پہلے بھی کچھ آیات گزری ہے کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، منصف مزاج لوگ تھے، ان کی اللہ نے تعریف بھی کی ہے، جس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جس کسی انسان کے اندر بھی کوئی بھلائی اور اچھی صفت دیکھ لیں تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور اس اچھے صفت کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی انسان کی دوسری برائیوں کی وجہ سے اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں کہ سب نے کفر کیا ہو، انبیاء کو قتل کیا ہو، بلکہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن، ایک جماعت ایسی بھی ہے، قائمتن، جو راہ راست پر ہے، جو راہ راست پر ہے، یعنی وہ ایمان لا چکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اچھے لوگ بھی ان میں سے ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ بھلائی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے یہاں پر ان کی صفت بیان کی کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو مطلب یہ اچھا وصف ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو یہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور اس کو اچھا وصف قرار دیا ہے کہ دیکھا جائے کہ فلاں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، میں مسجد میں بھی نماز پڑھ لوں، اس کے ساتھ میں تلاوت بھی کر لوں، ذکر و اذکار بھی کر لوں، فلاں تہجد پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں، فلاں صدقات دے رہا ہے تو میں بھی، فلاں کے اخلاق اچھے ہیں تو میرے اخلاق اس سے بھی۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں اچھا دکھوں، یہ تو پھر ریاکاری ہو جائے گی۔ مطلب نیکی میں اگر وہ آگے ہیں تو میں بھی نیکی میں آگے بڑھوں اور اللہ کا قرب اور رضا حاصل کروں، تو یہ مسارعات فی الخیرات۔ اور ایک دوسری تمنا ہے جو غیر اختیاری اوصاف کی تمنا، اس سے اللہ نے منع کیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آگے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ اوصاف میں جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری دی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرنا۔ جیسے اللہ نے کسی کو خوبصورت پیدا کیا ہے، صورت کے اعتبار سے وہ اچھا ہے، اگرچہ ہر انسان صورت کے اعتبار سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے کہ اللہ نے انسانیت کی تخلیق خوبصورت انداز میں کی ہے، لیکن دنیاوی نظروں میں جو انسان خوبصورت ہے، تو کسی انسان کو اللہ نے خوبصورت پیدا کیا تو وہ غیر اختیاری ہے، اور آپ تمنا کر رہے ہیں کہ میں کیوں خوبصورت نہیں ہوں، تو یہ پھر وجہ بنتی ہے حسد کی، تو اس سے اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح دوسرے کچھ ایسے اوصاف ہوں کہ جو اللہ نے کسی کو دیے ہوں جو اختیاری نہ ہوں، اگر وہ اختیاری ہیں تو آپ بھی محنت کریں۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے
تو یہ ایک اختیاری ہے، یہ کسبی ہے، محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس سے حسد کرنے کے بجائے آپ محنت کر کے علم حاصل کریں۔ لیکن غیر اختیاری چیزوں کی آپ تمنا کریں گے تو یہ آپ کو حسد کی طرف لے جائے گا، تو اس سے اللہ نے منع کیا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو نیکی ہے یا اختیاری ہے، اور خصوصاً جو نیکی ہے، اس میں تو پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دی ہے۔ تو یسارعون فی الخیرات، تو یہ ایسے اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور وہی لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور ایسے لوگ جو بھی نیکی کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوا، تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایمان جو مومن ہوگا، ظاہر ہے کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر آخرت میں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے دیتے ہیں۔ اگر غیر مومن ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کا بدل اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، تو اس آخرت کے لیے پھر ایمان ضروری ہے۔ تو ایمان کے بعد کوئی بھی آپ نیکی کر لیں، ادنا سے ادنا نیکی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری ہرگز نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ میں نہ آئی ہو اور وہ مٹ چکی ہو اور اس کا کوئی آپ کو بدل نہیں ملے، نہیں، ادنا سے ادنا نیکی بھی آپ کریں گے، اس کا بدل اللہ دیں گے اور اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو بخوبی جانتے ہیں۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ کون نیکی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور کون بغیر اخلاص کے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ بخوبی جانتے ہیں اور اللہ اسی کے مطابق پھر حساب کریں گے۔ تو یہ تو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے اوصاف تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال سر انجام دیے۔ اس کے مقابلے میں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے ان کے اموال، ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ جیسا کہ تیسرے پارے کے آخر میں اسی مضمون کی آیت گزری تھی کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن يقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، کفر کی حالت میں جس کی موت آئی اس کو عذاب ہوگا، اور اس کفر کو معاف کرنے کے بدلے میں زمین بھر کر سونا بھی اگر وہ دے دے تو قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کر سونا کسی کے بعد ممکن بھی نہیں ہوتا کہ زمین اتنی بڑی ہے پھر وہ سونے سے ہی بھری ہوئی ہو، بالفرض اتنا بھی ہو، یعنی یہ دوسرے اموال تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا سونا بھی اگر وہ دے دے تو اس سے قبول۔ جیسا کہ وہاں عرض کیا تھا کہ آخرت کی کرنسی وہ نیک اعمال، یہاں یہ دنیا کی کسی بھی قسم کی کرنسی وہاں کسی بھی کام نہیں آنی۔ تو لن تغنی عنہم اموالہم ولا، یعنی انسان دنیا میں تو عذاب سے یا سزا سے بچنے کی یہ ترکیب کر لیتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو مال اور پیسہ دے دیتا ہے اور اپنے آپ کو چھڑا دیتا ہے، جیسا کہ آئے دن ہم اس کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ سزائے موت سے بھی بچ جاتے ہیں اور دوسری سزاؤں سے بھی وہ بچ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے پیسہ لگا لیتے ہیں، یا یہ کہ اس کے خاندان والے، اس کی برادری والے اس کے حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یا کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہے، کوئی بھی ہے۔ لیکن آخرت میں یہ بالکل کام نہیں آئے گا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا، اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔